تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ خوش آمدید۔ آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے سیزن 2 کی 10ویں قسط پر گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہاں، اس قسط میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ قاہرہ کی سیاست، ایک کھوئے ہوئے خزانے کی واپسی کی کوششیں، ذاتی انتقام کے ارادے، اور کچھ جیسے پراسراف خواب بھی ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ یہ قسط مختلف کرداروں کے آپ کہہ سکتی ہیں مقاصد اور مشکلات کو سامنے لاتی ہے، خاص طور پر قاہرہ کا جو نیا سیاسی نقشہ بن رہا ہے۔ ہاں، اور اس میں صلاح الدین کی پوزیشن وہ ابھی اتنی مضبوط نہیں لگتی۔ جی، اور پھر وہ ایبلین سے نکالے گئے مسلمانوں کا معاملہ بھی ہے، ان کے حقوق کی جدوجہد۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ سب کردار، ان کی کہانیاں آپس میں ملتی ہیں یا ٹکراتی ہیں، اور کہانی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں، کھوئے ہوئے سونے کا معاملہ ہے۔ جی بالکل، کہانی کا ایک اہم حصہ وہ سونا ہی ہے۔ ایک راہب ہے آندرے، جو اصل میں بالیان ہے، بھیس بدلے ہوئے۔ اچھا، وہ بالیان ہیں؟ جی، وہ لطیف نامی ایک مسلمان طبیب سے ملتے ہیں اور انہیں ایک دستاویز دیتے ہیں۔ یہ ایبیلین کے سابق کاؤنٹ کی طرف سے ہے۔ اور یہ دستاویز یہ صرف کوئی خط نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو اصل میں کلید ہے، جیسے ان مسلمانوں کا سونا واپس دلانے کی جنہیں ایبیلین سے زبردستی نکالا گیا تھا۔ تو یہ صرف مال کا نہیں بلکہ حق اور انصاف کا معاملہ ہے۔ بالکل، یہ ان کا حق ہے جو چھینا گیا، اور بالیان جو راہب آندرے بنے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سونا جلد از جلد واپس ملے۔ لیکن یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ ایک تو راہب برونو جن کے ذریعے یہ ہونا تھا وہ اب نہیں رہے۔ جی، ان کی موت سے معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اب بالیان کو خود یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ سونا رکھا کہاں ہے؟ بگراس قلعے میں سنا ہے، وہ تو بہت محفوظ جگہ ہوگی۔ یقیناً، منصوبہ کافی کہہ لے جرت مندانہ ہے۔ بالیان کا خیال ہے کہ قلعے کا جو کماندار ہے وہ راہب آندرے کا، مطلب بالیان کے بھیس کا، بہت احترام کرتا ہے۔ تو وہ اس عقیدت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جی، وہ سوچتے ہیں کہ ان کے کہنے پر کمانڈا دروازے کھول دے گا۔ لیکن کیا یہ ایک طرح سے چوری نہیں کہلائے گی، خاص طور پر لطیف جیسے شخص کے لیے؟ بالکل، لطیف فوراً یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چوروں کی طرح گھسے تو یہ چوری ہی ہے، جبکہ بالیان کا موقف ہے کہ یہ چوری نہیں، یہ تو حق واپس لینا ہے، یہ سونا ہمارا نہیں، ان مظلوموں کا ہے۔ یہ ان کے کرداروں کے فرق کو واضح کرتا ہے نا؟ ایک اصول پسند طبیب اور ایک شاید زیادہ عملی جنگجو۔ جی، اور ان کے طریقوں کا فرق بھی۔ وہ اس پر بھی غور کرتے ہیں کہ کسی جعلی راہب برونو کو استعمال کریں، لیکن پھر وہ خیال چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بالیان اپنی اصل شناخت بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل نہیں، وہ راہب آندرے کے بھیس میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ شاید انہیں ڈر ہے کہ اگر ان کی اصلیت سامنے آ گئی تو صلیبیوں میں خلبلی مچ جائے گی اور مشن خطرے میں پڑ جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، تو اب ذرا قاہرہ کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں بھی حالات کچھ کم کشیدہ نہیں۔ شیر کوہاں نئے وزیر تو بن گئے، جی، لیکن اقتدار پر گرفت ابھی پوری طرح مضبوط نہیں۔ انہیں اب بھی درغام کے جو باقی ماندہ حامی ہیں ان سے نمٹنا ہے۔ ہاں، ہمیں ایک سین میں ایک سابق حامی نظر بھی آتا ہے جو معافی مانگ رہا ہے۔ جی، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے درغام کو خزانہ لوٹنے سے روکا تھا، مطلب پرانے وفادار اب بھی موجود ہیں، اور شیر کوہ کو بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ اور اسی دوران شیر کو ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو کافی متنازع ہے۔ جوہر کی تقرری۔ او ہاں، یہ تو بہت اہم موڑ ہے۔ جوہر، جو پہلے درغام اور صلیبیوں کا وفادار رہا ہے، اسے محل کا نیا آغا بنا دیا جاتا ہے۔ اس پر تو بالیان اور لطیف سخت ناراض ہوتے ہیں نا؟ بہت زیادہ۔ بالیان تو براہ راست شیر کوہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ شخص تو دشمنوں کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ وہ سلطان نور الدین زنگی سے کیے وعدوں کی بھی یاد دلاتے ہیں۔ جی، تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ شیر کو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ مصلحت کا شکار ہے یا کوئی اور گیم کھیل رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ جوہر کو استعمال کرنا چاہتے ہوں، یا شاید فوری طور پر کسی تجربہ کار بندے کی ضرورت تھی محل چلانے کے لیے۔ ممکن ہے، لیکن اس سے یہ تاثر تو جاتا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے اصولوں پر سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ یہ نور الدین زنگی کے انداز سے بہت مختلف ہے۔ اور شیروکو کی بے چینی صرف درغام کے حامیوں تک نہیں ہے، وہ صلاح الدین اور ان کی زنگی فوجوں سے بھی کچھ خوش نہیں لگتے۔ بالکل نہیں، یہ اقتدار کی اندرونی کشمکش ہے۔
وہ جوہر سے صاف کہتے ہیں کہ مجھ سے اب ان کی موجودگی برداشت نہیں ہو رہی۔ اور حکم دیتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ نکالو۔ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اتحادی ہیں لیکن شیر کو قاہرہ پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں اور صلاح الدین کی طاقت انہیں کھٹک رہی ہے۔ صلاح الدین یقیناً ان باتوں سے، ان خطرات سے واقف ہوں گے۔ قاہرہ ان کے لیے نیا علاقہ ہے۔ جی، وہ بہت محتاط ہیں، اپنے سپاہیوں کو بار بار تاکید کرتے ہیں کہ چوکنا رہو، یہ اجنبی جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف درغام کے حامی فوجی نہیں بلکہ غیر مسلم آبادی، شکست خوردہ لوگ، وہ بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا دھیان رکھو، متحد رہو، یہ ان کی قیادت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ خطرہ صرف خیالی نہیں ہے، ان کے سپاہیوں کا ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے مقامی بدماشوں سے۔ جی، سرائے والا منظر وہ بہت اہم ہے۔ کچھ مقامی گنڈے سرائے کے مالک سے بھتہ مانگنے آتے ہیں۔ 50 سونے کے سکے ماہانہ؟ ہاں، تو صلاح الدین کے سپاہی مداخلت کرتے ہیں، ان کو مار بھگاتے ہیں۔ اور سرائے کے مالک کو تسلی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جنگیوں کا اصول ہے، حقدار کو اس کا حق ملتا ہے۔ جی، یہ صرف بھتہ خوری روکنا نہیں، یہ قاہرہ میں ان کے آنے، ان کے اختیار اور ان کے انصاف کے تصور کا اعلان ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں مقامی سطح پر مزاحمت کا سامنا ہے، یہ چیزیں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ یقیناً، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس سے مقامی لوگوں اور زنگی فوجیوں میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، جسے شیرخواہ یا دوسرے مخالفین استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا سیاسی اور فوجی معاملات سے ہٹ کر ذاتی کہانیوں پر آتے ہیں۔ وکٹوریہ کا وہ خواب، وہ کافی دلچسپ ہے۔ جی ہاں، وکٹوریہ کا کردار پراسرار ہے۔ وہ ایک راہب کو اپنا خواب بتاتی ہے کہ ایک مسلمان امیر ہے، زیتون کے پہاڑ سے یروشلم کی طرف آ رہا ہے، سر پر خود، ہاتھ میں جھنڈا، اور اس کے آنے سے اسے مطلب وکٹوریہ کو سکون مل رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شاید اس نے اس شخص کو حقیقت میں دیکھا ہے اور اس کی جان بچائی ہے۔ یہ تو واضح طور پر صلاح الدین کا اشارہ لگتا ہے۔ یروشلم کا ذکر بھی ہے۔ جی، لیکن ایک عیسائی خاتون ایک مسلمان فاتح کا خواب دیکھے اور سکون محسوس کرے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ یہی تو اس کی اندرونی کشمکش ہے۔ وہ خود الجھی ہوئی ہے۔ راہب تو اسے شیطانی وسوسہ کہہ کر رد کر دیتا ہے۔ ہاں، راہب کہتا ہے یروشلم ہمیشہ عیسائیوں کا رہے گا، لیکن وکٹوریہ کو امید ہے کہ اس کا خواب سچ ہوگا، وہ اپنی سرزمین واپس جائے گی اور وہ مسلمان امیر یروشلم فتح کرے گا۔ یہ شاید تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے، یا شاید یہ کردار مستقبل میں مختلف تہذیبوں کے درمیان ایک پل کا کام کرے۔ دوسری طرف بالکل مختلف کہانی ہے کونٹیسا کی، کاؤنٹ مائلز کی بیوہ۔ وہ تو انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ شدید انتقام۔ وہ اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار صلاح الدین کو سمجھتی ہے، جس نے تلوار ماری۔ اور بائزنٹینی شہنشاہ کو بھی، جس نے مائلز کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جی، وہ ایک زہریلے پودے کے ساتھ کوئی رسم کرتی ہے اور قسم کھاتی ہے کہ اس کا انتقام اسی پودے کی طرح پھیلے گا اور سب کو تباہ کر دے گا۔ یہ تو بہت خطرناک ارادے ہیں۔ یہ کردار کہانی میں کیا موڑ لائے گا، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور پھر ہے شمشا، جو اپنی آزادی چاہتی ہے۔ اس کی کہانی بھی قربانی کی ہے۔ جی ہاں، اس نے دوسروں کو آزاد کرانے کے لیے خود کو 1 سال کے لیے شیر کوہا کی غلامی میں دیا تھا۔ اب وہ مدت پوری ہونے پر اپنی آزادی مانگتی ہے۔ شیر کوہا اس کی تعریف تو کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میری وزارت کے جشن میں آخری بار گا دو۔ ایک طرح سے اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ بالکل، لیکن پھر شمشا کی کہانی بھی سونے والے منصوبے سے جڑ جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب بالیان پریشان ہوتا ہے کہ قلعے کے کماندار کو کیسے قابو کریں، تو لطیف مشورہ دیتا ہے۔ کیا مشورہ؟ کہ کماندار کی بیوی بہت باتونی ہے، ساجنے سورنے کی شوقین ہے، اگر اسے باتوں میں لگا لیا جائے تو کماندار پر دھیان نہیں رہے گا۔ جی، اور اس کام کے لیے وہ شمشا کا نام تجویز کرتا ہے۔ کیا بالیان مان جاتا ہے ایک عورت کو خطرے میں ڈالنے پر؟ وہ پہلے ہچکچاتا ہے، یہ اس کے کردار کا ایک اچھا پہلو ہے، لیکن چونکہ وہ شمشا کو جانتا ہے، ان میں احترام کا رشتہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خود اس سے پوچھوں گا۔ تو ذاتی تعلقات بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی بالکل، شمشا کی آزادی کی خواہش اور اس منصوبے میں اس کا ممکنہ کردار، یہ دونوں جڑ سکتے ہیں۔ تو واقعی یہ قسط بہت سے دھاگوں کو ایک ساتھ لا رہی ہے۔ سونا، قاہرہ، ذاتی کہانیاں، سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی، خاص طور پر سونے کی بازیابی کا منصوبہ۔
اس میں کتنے کردار شامل ہو گئے ہیں؟ بالین، لطیف، وہ نقلی راہب آندرے، وکٹوریا جو انجانے میں مدد کرتی ہے، صلاح الدین جن سے مدد مانگی جاتی ہے اور وہ اپنے آدمی بھیجنے پر راضی ہوتے ہیں، اور اب شمشا بھی ممکنہ طور پر شامل ہو سکتی ہے۔ اور صلاح الدین کا وکٹوریا سے براہ راست مدد مانگنا بھی تو اہم ہے۔ بہت اہم۔ وہ مختصر سین جہاں وہ وکٹوریا سے لطیف اور ایبلین کے مسلمانوں کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے وکٹوریا کہانی کے مرکز میں آتی ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بالین قاہرہ میں کیوں ہے، راہب آندرے بن کر۔ جی، اور صلاح الدین کے منصوبوں میں وکٹوریا کا ممکنہ کردار بھی سامنے آتا ہے۔